چشمے کور کے لیے گل بکاولی میری ٹھٹھری جمی نگاہیں ایک چوند سے چونک سی گئیں۔ یوں ہی میں نے بلا ارادہ اس کی آنکھوں کو دیکھ لیا تھا۔ میرے خدا، یہ تو وہی نین ہے جو نامکمل سکیچ کی صورت جدہ والے مصور عبید عبداللہ کے اسٹوڈیو میں میرے ہاتھ لگا تھا، اور اس وقت بھی میرے سفری تھیلے میں موجود ادھڑا ہوا تپائی پہ پڑا تھا۔ اب میں اپنی پریشانی اور دیگر حالت بھول کے ایک نئے مخمصے میں مبتلا ہو چکا تھا۔ خاتون بڑی ایک شان استغنا سے میری جانب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ مدھم سی روشنی میں اس کے دیپک نینوں میں کسی نیلگوں الماس کی سی جوت جلی ہوئی تھی۔ چند نکھت بیس سے لمحے جب اسی چندن چوری میں بیت گئے تو وہ بزرگ بڑی شفقت سے بولے، یقیناً آپ کو کچھ کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی۔ پتلے سے شوربے میں دلیا پکا ہوا ہے۔ یہ نرم اور مقوی غذا ہے، بلائے ہوئے پیٹ اور جسمانی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ یہی مجھے یاد آیا کہ پہلے انہوں نے مجھے دودھ نما کوئی گاڑھا سا مشروب پلایا تھا جس نے میرے پیٹ میں کھلبلی سی مچا دی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آنتوں کے سوا پیٹ سے سب کچھ نکل گیا۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بھوک تو برحق، لیکن پہلے والے دودھ کی طرح کہیں یہ دلیا بھی مجھے داغ نہ دے۔ وہ بدستور مسکراتے ہوئے کھاٹ کی پٹی پہ بیٹھ گئے، چمچ سے دلیا میرے منہ میں ڈالتے ہوئے بسم اللہ کہا۔ پہلا دودھ بطور دوا تھا، باوے کی زہریلی گلہریوں کے کاٹے اور چاٹے کا یہی ایک علاج ہے۔ اگر آپ کو یہ مخصوص دوا ملا دودھ نہ پلایا جاتا اور مکمل طور پہ پیٹ صاف نہ ہوتا تو خاکم بدہن اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوتا۔ ان زہریلی اور خونخواروں کی زد سے اب آپ بفضل خدا محفوظ ہو چکے ہیں۔ کئی ایک انجانے لوگ جو ذخیرے میں شاہ بابا کے مزار کی باقیات کی زیارت کے شوق میں گئے، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ مجھے دلیا بھی کھلاتے جا رہے تھے اور ایسے رونگٹے کھڑی کر دینے والی باتیں بھی بتا رہے تھے۔ میں بتانا بھول گیا کہ وہ پراسرار سی خاتون تپائی پہ دلیے کا پیالہ دھرنے کے بعد چند لمحے ہی رکی تھی، جبکہ لڑکا خالی قاب اٹھا کر کچھ دیر بعد دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں شاید ان کی باتیں کچھ زیادہ دھیان سے نہیں سن رہا تھا۔ وہ خاتون میرے اعصاب پہ بری طرح سوار ہو چکی تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس خاتون کے بارے میں کچھ اپنی معلومات میں اضافہ کروں۔ یہ تو طے تھا کہ میں اس وقت چندنے نینوں والے حافظوں کے درمیان تھا، اور یہی میری خواہش تھی۔ میں ان نادار روزگار افراد سے ملوں، انہیں قریب سے دیکھوں، زیادہ سے زیادہ ان کے متعلق معلومات حاصل کروں۔ یقیناً ان لوگوں کا تعلق کسی نہ کسی طور جنات سے بھی تھا، اور یہ مخلوق میرا پسندیدہ موضوع ہے۔ میرا ان سے کسی نہ کسی طور واسطہ رہا، اور مزید یہ کہ ان کی مافوق الانسان حسیات، عادات، فطرت، طاقت اور اختیارات وغیرہ کے مطالعہ مشاہدہ کے مواقع ملے۔ یہ تو عرضوئے قرآن طے ہے کہ آدم کی تخلیق سے بہت پہلے یہ مخلوق موجود تھی۔ کتاب مبین میں انسان کے ذکر سے پہلے اس کے ساتھ ان کا ذکر بھی آیا۔ جن و انس کی اکثر قدریں مشترک ہیں۔ یہ افلاکی ہے اور بشر ارضی۔ خاکی اور نوری خاکی اور نوری ناری کا تفاوت جن اور بشر کا بنیادی بعد ہے، اور وجہ عدم میلان بھی ہے، لیکن چندہ ایسے جن و انس بھی ہوتے ہیں جو بیک وقت ارضی اور افلاکی بھی ہوتے ہیں، جو مخصوص حالات و وجوہات کی بنا پہ اکثر ایک دوسرے سے رجوع ہوتے ہیں۔ چند بنیادی مجبوریاں بھی انہیں قریب لے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ علوم، صفات و تشرف یوں بھی ہیں جو محض انسان کے پاس یا پھر جنات کے ہاں ہیں۔ ایک دوسرے سے مستفید ہونے کی خاطر بھی ان کے درمیان رابطے ہو جاتے ہیں۔ ایک تکنیکی جواز بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مرد میں قدرتی طور پہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت صفت موجود ہوتی ہے جو صنف نازک کا حصہ ہے، چال ڈھال، باریک آواز، نزاکت، ادائیں یا تھرکنے گانے سے رغبت۔ ایسے افراد ہوتے تو مرد ہیں مگر کچھ نرگسیت لیے ہوئے، جنہیں زنانے سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے ہاں مردوں والی حرکات و عادات ہوتی ہیں، انہیں ماہی منڈا کہتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ جن انسانوں کی خو خصال کے خوگر بھی پائے جاتے ہیں، اور کئی انسان ایسے جو بشر کے علاوہ آدھے جن بھی ہوتے ہیں۔ انسانی اور جناتی تاریخ میں ایسے انسانوں اور جنوں کے متعدد ایک واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے مخصوص انسان جن میں پراسراریت
اور دیگر ماورائی فوق العادت خصوصیات پائی جاتی ہیں، ہمیں کبھی کبھی دکھائی دے جاتے ہیں یا ان کے بارے میں کچھ سننے کو مل جاتا ہے۔ میں بھی ان چندن نینوں والے خوبصورت اور پراسرار قوتوں والے لوگوں کو دیکھنے کی شدید خواہش لیے ہوئے یہاں پہنچا تھا، اور یہ بھی امر واقع تھا کہ یہ لوگ ایک جن سے تعلق خاص رکھتے تھے۔ یہ حقیقت کچھ مزید تحقیق کے بعد سامنے آئی تھی۔ چندن نینو والے حافظوں کے خون و خوں میں قدرت نے کچھ ایسے جناتی ترکیبی بطور خاص رکھ دیے تھے جو انہیں عام انسانوں سے صفاتی لحاظ سے علیحدہ رکھتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے عبدالغفور جن ان کی جانب راغب ہوا تھا۔ جنس جنس کے قریب، ولی ولی کی نظر میں، اور خبیث خبیث کو پہچانتا ہے۔ اس عام سے گھر کے یہ مرد و زن فی الواقع بڑے معزز اور بڑی صالحیت والے تھے۔ ان سے ایمان اور اخلاق کی مہک پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ نور و ظہور والے لوگ تھے۔ میں نے بالآخر اپنے تجسس سے مجبور ہو کر پوچھ ہی لیا، میں کہاں ہوں اور کیا میں اپنے محسن سے متعارف ہونے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ مسکراتے ہوئے بولے، مجھے حافظ عتیق الرحمن کہتے ہیں، اور یہ میرا پوتا حافظ عطاء الرحمن ہے۔ اب آپ کہیے کہاں سے تشریف لائے ہیں اور ادھر جنگل میں سویرے سویرے آنے کا مقصد؟ میں چند لمحے سوچتا رہا کہ کیا جواب دوں، سچ سچ کہہ دوں یا ہلکی پھلکی غلط بیانی سے کام چلا لوں، لیکن اچانک میرے منہ سے خود بخود نکل گیا، آپ چندن نینوں والے حافظوں کے سلسلہ عالی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسوات میں سر ہلا کر انہوں نے اقرار کر لیا۔ ان کے چہرے کی بناوٹ ہی کچھ ایسی تھی، یا ان کے باطنی جمال کا اعجاز، کہ ایک سدا بہار مسکراہٹ ان کے منور چہرے پہ سجی ہوئی تھی۔ دھان پان سا سراپا، معمولی سادہ لباس، پان کے لاکھے سے سرخ پتلے ہونٹوں کو زحمت گفتگو دی۔ اللہ کریم کے خاص فضل و کرم سے آپ ان جنگلی بلیات سے محفوظ رہے، ورنہ ہر کوئی جو شاہ بابا کے مرقد والی جگہ پہ جانے کی کوشش کرتا ہے، ان خون آشام گلہریوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے اسے ادھیڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ یلغار کر کے اسے چٹ کرنے میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اگر ہمیں ایسے کسی بد نصیب کی کوئی باقیات کہیں پڑی ہوئی مل جائیں تو اسے دفنا دیتے ہیں۔ میں ایسی دہلا دینے والی باتیں سن کر سہم سا گیا۔ اپنی جسمانی باقیات پہ نظر ڈالتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ عجلت سے آگے بڑھے، مجھے لیٹے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے گویا ہوئے، آپ ابھی لیٹے رہیے، آرام کیجیے، ان گلہریوں کے کاٹنے کا اثر ابھی مکمل طور پہ زائل نہیں ہوا۔ پہلی غذا میں جو دوا دی گئی تھی اس سے فوری افاقہ ہوا ہے۔ جسم سے وہ زہر بہت حد تک خارج ہو گیا جس سے خدا نخواستہ موت تک واقع ہو سکتی تھی۔ میرے ماتھے پہ اپنا شفقت بھرا ہاتھ دھرتے ہوئے مزید گویا ہوئے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ پہ اللہ کریم کا خاص کرم اور کسی بزرگ کا سر پہ ہاتھ ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے جو آپ نے میرے بارے میں ایسے اچھے شبد استعمال کیے۔ میں ایک آوارہ گرد سا انسان ہوں، قریہ قریہ نگر نگر گھومنا اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے قدموں اور چوکھٹوں کو چومنا میرا شوق ہے، جو جنون کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ ایک بھلے مانس نابغہ روزگار ہنر مند سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی انسان دوستی اور فن سے میں بے حد متاثر ہوا۔ وہ عام دکھائی دینے والے لوگوں سے یکسر مختلف تھا۔ اس کی دل فریب مشاہدے اور تجربوں میں گندھی بندھی باتوں کے تحیر نے مجھے زندگی کے انوکھے رویوں اور روپوں سے آشنا کیا۔ میں نے ایک اچھا خاصا وقت اس کی صحبت میں بسر کیا۔ برسبیل تذکرہ حضرت شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بات شروع ہو گئی، اور اس طرح میرے دل میں ان کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے کی آرزو پیدا ہوئی۔ ایک لمبے انتظار کے بعد یہاں حاضر ہونے کا موقع ہاتھ آیا۔ اس طرح میں ممبئی سے عازم بھوپال ہوا۔ اسٹیشن سے نکل کر حسب طریقہ دائیں جانب ہو لیا کہ یہاں تک پہنچنا میرا کام تھا، اب اپنی چوکھٹ پہ پہنچانا ان کا امر ہے۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک یکا پاس پہنچ کر رک لیا۔ یکا بان نے بٹھا لیا کہ وہ ادھر ہی جا رہا ہے۔ راستے میں اس نے میری منزل کا پوچھا۔ میں نے شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا بتایا۔ وہ سٹ پٹایا۔ بہرحال وہ مجھے یہاں اتار گیا۔ آگے کا حال آپ کے سامنے ہے۔ وہ کمال محویت سے میری بات سن رہے تھے۔ میرے خاموش ہوتے ہی انہوں نے مزید پوچھا، چندن نینوں والے حافظوں کا تذکرہ بھی انہوں نے ہی کیا تھا؟ جی ہاں،
میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس سلسلہ کے عالی قدر بزرگوں سے بھی ملوں۔ اللہ کا شکر کہ میں آج آپ کے روبرو ہوں۔ آپ میرے میزبان اور مہربان بھی ہیں۔ وہ فرمانے لگے، آپ کے یہاں پہنچنے کا اشارہ ہمیں مل چکا تھا، جبکہ آپ اس سلسلہ کے تمام حالات اور واقعات سے واقف ہیں۔ اب کسی بات کو از سر نو دہرانا مناسب نہیں، صرف ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہم بہت محدود رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمیں عام لوگ کچھ اچھا نہیں سمجھتے۔ ہمیں جنوں کی اولاد اور پراسرار مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ یہ ذخیرہ نما جنگل ہماری موروثی اراضی ہے۔ ادھر شاذ ہی کوئی ہوش مند آتا ہو۔ مشہور ہے کہ ادھر جنات کے ڈیرے ہیں۔ یہاں جنات نے تباہی مچا کر ہر چیز تہو بالا کر دی تھی، حتیٰ کہ شاہ بابا کے مزار کو اکھاڑ کر ان کا تابوت کوہقاف پہ لے کر کہیں دفن کر دیا۔ چونکہ ادھر عام انسانوں کا آنا جانا نہیں، اس لیے یہاں جنگل میں بے شمار خوفناک گلہریاں، ممولے، گیدڑ، چمگادڑ پیدا ہو گئے ہیں، جو خون آشام بن چکے ہیں۔ اور کچھ کھانے کو نہ ملے تو یہ نڈر جانور ایک دوسرے کو بھی چٹ کر جاتے ہیں۔ لوگ انہیں بھی جن بھوت تصور کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ نسب کے لوگ اکثر مادرزاد نابینے ہوتے ہیں، جیسے میں، میرا یہ پوتا اور میری بیوی بھی نابینے ہیں۔ ہم نے ظاہری آنکھوں سے اس دنیا کی کوئی مادی چیز نہیں دیکھی، لیکن ہمیں کوئی نابینا نہیں مانتا۔ یہ بھی درست ہے کہ نابینا ہونا ہماری کمزوری نہیں۔ ہم ہر چیز کو ایسے ہی دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں جیسے کہ آنکھوں والے، بلکہ ان سے بھی دو چند ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ہماری ظاہری یہ خوبصورت آنکھیں دیکھنے کو بے نور دکھائی نہیں دیتی۔ ہم راضی برضا لوگ ہیں، لیکن اس دنیا میں رہنا، جینا ہمارے لیے خاصہ دوبھر ہو کے رہ گیا ہوا ہے۔ ہمارے خاندان کے بہت سے افراد ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں، کچھ ملک میں اور بہت سے بیرون ملک۔ وہ کچھ دیر بولتے ہوئے رکے، پھر پوچھنے لگے، جس بھلے انسان نے تمہیں ہمارے متعلق بتایا، وہ بھارت میں رہتا ہے یا باہر؟ میں اب تذبذب میں پڑ گیا، کیا بتا دوں یا نہ بتاؤں؟ خدا کا کمال فضل و کرم ہے کہ ایسے حالات میں جہاں میں سچ اور جھوٹ کے مابین کہیں پھنس جاؤں، غیر ارادی طور پہ میرے منہ کھٹاک سے سچ ہی نکل جاتا ہے، اور ہمیشہ یہی ہوا کہ نتیجہ بہتر نکلا۔ انسان ایک سے جھوٹ نہ بولے تو آگے 70 جھوٹوں سے بچ جاتا ہے۔ میں نے منوان تمام قصہ طولانی گوشہ گزار کر دیا۔ وہ معنی خیز انداز میں متبسم ہو کر فرمانے لگے، مجھے پہلے ہی شک تھا، یہ کام اسی نوبینا ماموں کے نوبینے بھانجے کا ہے۔ لفظ نوبینے پہ میں چونکتے ہوئے پوچھ بیٹھا، آپ نے نابینا کہا ہے یا نوبینا؟ لوگ ہمیں نابینا کہتے ہیں، مگر ہم ایک دوسرے کو نوبینا مانتے ہیں۔ ایسے میں وہ پراسرار سی خاتون، جسے انہوں نے اپنی اہلیہ کہا تھا، ایک لکڑی کے تشت میں کچھ کھانے پینے کا سامان لیے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم کہتے ہوئے میرے قریب آ گئی۔ الحمدللہ، آپ ماشاءاللہ پہلے سے بہتر دکھائی دے رہے ہیں۔ بیٹا، آج تک ہمارے گھر کبھی کوئی اجنبی نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جسے اس جنگل کی گلہریوں نے کاٹا ہو بچ سکا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم کوئی عام انسان نہیں ہو۔ یقیناً تمہارے گرد ایسے حصار موجود ہیں جو تمہیں بلاؤں اور ابلیسی حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ میں نے ممنونیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ سب اللہ کا کرم اور آپ جیسے بزرگوں کا تصرف ہے۔ اگر مناسب سمجھے تو بتا دیں کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا۔ اب بابا جی بولے، بیٹا تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ہمارے خاندان کے چند گھر اسی جنگل کے ایک کونے میں، جو شہر کی جانب ہے، واقع ہیں۔ جنگل اور آبادی کے درمیان ایک گہرا سا نالہ ہے جو برسات کے علاوہ اکثر خشک رہتا ہے۔ ہمارے گھروں سے شاہ بابا کے قدیمی مزار تک کا راستہ اسی نالے سے ہو کر گزرتا ہے، جو جنگلی گلہریوں اور جانوروں سے محفوظ ہے۔ شاہ بابا کی دعا اور حکم سے اسی راستے کی پٹی پہ کوئی کسی کو کسی قسم کا گزند نہیں پہنچا سکتا۔ بابا عبدالغفور جن شاہ بابا کے مزار سے ان کا تابوت نکال کر لے گیا تھا، مزار کی جگہ کو بے نام و نشان کر دیا تاکہ کوئی انسان وہاں نہ پہنچ پائے، اور یہاں کے چھوٹے بڑے جانوروں کو ایسی طاقتیں دے دیں کہ وہ خطرناک ہو گئے، تاکہ کوئی انسان ادھر کا رخ نہ کرے، لہٰذا یہاں کوئی نہیں آتا
اور اگر کوئی بھولا بھٹکا آ پہنچے تو ادھر کے جانور، خاص طور پہ یہ گلہریاں، اسے کاٹ کھاتی ہیں۔ یہ میری اہلیہ ہیں جو مزار کی باقیات کی مجاورت کرتی ہیں۔ صبح صبح جب پہنچی تو جنگل کے جانور پرندوں نے ایک دھوم مچائی ہوئی تھی۔ یہ سمجھ گئی کہ کوئی انسان کا بندہ ادھر کا رخ کر بیٹھا ہے۔ بہت جلد اسے آپ کے بارے میں علم ہو گیا۔ خوش قسمتی کہ فوری طور پہ ان خونی گلہریوں سے آپ کو بچا لیا گیا۔ اسی طرح ہم آپ کو اٹھا کر اپنے اس گھر میں لے آئے۔ گلہریوں کے زہر کا تریاق ہمارے ہاں موجود رہتا ہے۔ یہاں پہنچتے ہی وہ دوا آپ کو پہلے ناشتے کے ساتھ دے دی گئی تھی۔ دوسرے ناشتے میں ایک دوا موجود تھی۔ اب اس طعام میں بھی ایک خوراک ہے۔ بفضل خدا آج شام تک آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ ہلکی پھلکی از قسم آج کوئی غذا تھی، نیم گرم مگر انتہائی مرچیلی نمکیلی کہ کھائی نہ جائے۔ میرا بگڑا ہوا منہ دیکھ کر کہنے لگے، یہ تیز تندی اسی دوا کی ہے، گھبرائیں نہیں، آپ جی کڑا کر کے نگل لیں۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی، عجابت محسوس ہوئی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ ادھر ادھر دیکھا، بھاں بھاں کرتا ہوا کمرہ، دروازے کے کنڈے میں لٹکی ہوئی لالٹین، ملجگی سی روشنی میں فرش کی چٹائی پہ بے سود سا پڑا ہوا ان کا پوتا نظر آیا۔ ہمت کی، اٹھا، ہلکے ہلکے پگ اٹھاتا ہوا بیت الخلاء پہنچا۔ عجابت کا وہی عالم کہ آنتیں کٹ کر نکل رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد باہر نکلا، حیرانی ہوئی بابا جی اور ان کی اہلیہ ایک کٹورا لیے میری کھاٹ کے پاس کھڑے ہیں۔ میں نے سلام کیا، میری طبیعت کا پوچھ کر کہا دودھ پی لیجئے، اب آپ خطرے سے باہر ہیں، اسے پینے کے بعد لیٹ جائیے، صبح تک صحت مزید بحال ہو جائے گی۔ شب بخیر کہتے ہوئے وہ دونوں میاں بیوی ساتھ والے کمرے میں چلے گئے۔ ادھر فرش پہ مرغے بیچ کر پڑا ہوا لڑکا گہری نیند سو رہا تھا۔ دودھ خاصا گاڑھا اور کسیلا سا تھا، ویسے ہی جیسے ہمارے گاؤں دیہاتوں مٹی کے برتن میں اپلوں کے سیک دھویں پہ کڑا ہوا دودھ ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر گھونٹ گھونٹ پی گیا۔ دن بھر پڑا سوتا رہا، اس لیے اب نیند کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ پڑے پڑے پہلو دکھنے لگے تھے۔ اٹھ کر کھاٹ پہ بیٹھ گیا۔ ممبئی سے لے کر بھوپال تک کا سفر، اسٹیشن سے بذریعہ یکا جنگل تک کا راستہ، یکے والے سے گفتگو، گلہریوں کا حملہ، پھر ایک لمبی بے ہوشی کی تان، بابا جی، ان کی اہلیہ، پوتا اور جدہ والا مصور۔ غرض یہ کہ ایک ایک سارے مقام اور کردار آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ کمرے کے اندر کا نیم ملجگا سا ماحول، باہر جنگل کی جانب سے سیٹیوں سسکاریوں کا زیر و بام اور ان میں شامل جنگلی جانوروں کی ابھرتی ڈوبتی آوازیں، یوں لگا کہ میں کہیں طلسماتی جنگل میں کسی جادوگر کے جھونپڑے میں قید ہو کر رہ گیا ہوں اور یہاں سے کبھی رہائی نہ ملے گی۔ اسی طرح کی کڑوی کسیلی دوائیں اور غذائیں میرا نصیب ہوں گی۔ یہ فرش پہ پڑا ہوا میرا نگہدار ہے اور میں اسی طرح بیت الخلاء کے چکر لگاتا ہوا بالآخر اوپر کہیں کرۃ الخلاء میں پہنچ جاؤں گا۔ مجھے جھرجھری سی آ گئی، ماتھا تریلی سے بھیگ گیا۔ انسانی فطرت میں شامل ہے کہ وہ یکسوئی، یک رنگی، یک رخی وغیرہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ تلون کی تمازت، اس کے مزاج، رویوں، سوچوں کی جہتیں بدلتی رہتی ہیں، اور یہی اس کی زندگی اور اس کے حسن و قباح سے نبٹنے کا موجب ہوتی ہے۔ ہمہ وقت آرام سے وہ تنگ پڑ جاتا ہے، جیسے کہ مسلسل محنت اسے نڈھال کر کے رکھ دیتی ہے۔ نہ وہ ہر وقت عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بغیر رہ سکتا ہے۔ ریگ گھڑی کا جب ایک پہلو پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اسے الٹ کر رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جبکہ میرا پیٹ اچھا خاصا خالی ہو چکا تھا، مگر مسلسل کھاٹ پہ پڑے رہنے سے پہلو کچے پھوڑے کی مانند دکھنے لگے تھے۔ سوچنے لگا کہ کچھ چہل قدمی ضرور ہونی چاہیے۔ اب کمرے کی یہ حالت کہ مشکل سے 5 گام پہ بیت الخلاء، اس کے 1.5 قدم آگے دروازہ جو نہ جانے کس جانب کھلتا تھا، میرے بائیں دیوار جس پہ ایک کھڑکی جس کے پٹ شاید مستقل طور پر بند تھے کیونکہ اس کے چوکٹے پہ کچھ پھٹے ٹھکے ہوئے تھے، سامنے دیوار پہ اوپر شاید کبھی کوئی روشن دان رہا ہوگا، گول سے سوراخ میں اینٹیں جما کر اسے بند کر دیا گیا تھا۔ اوپر چھت پہ کپڑے کے جھالر والا پنکھا جسے ڈوری سے کھینچ کر جھلایا جاتا ہے، دائیں طرف وہ دروازہ جس سے 3-4 بار وہ خاتون اور بزرگ آئے گئے تھے۔ اب اس مفلوک الحدود کمرے میں چہل قدمی کا تصور کسی دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے۔
کافی دیر تک میں اپنے بھیتر اس کمرے کے اندر فکری اور نظری ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بعد جب میں کسی حد میں نتیجے پہ نہ پہنچا تو بلا ارادہ اٹھ کر دروازے تک پہنچ گیا۔ 4 5 قدم چلنے کے بعد محسوس ہوا کہ مجھے مزید چلنا چاہیے۔ جیسے خالی پیٹ خوراک مانگتا ہے، اسی طرح جسم اور اس کے ذیلی اعضاء بھی آرام یا کچھ کارکردگی کے متقاضی ہوتے ہیں۔ دروازے سے کھاٹ اور کھاٹ سے دروازے کے گھاٹ تک 2 4 چکر لگانے کے بعد میں دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پرانا دیسی گھڑت کا ڈر، پلوں کے جوڑوں پہ کانسی کے کنول ٹھکے ہوئے تھے، دائیں پٹ کے سوار پلے پہ چوب چری کا قدیم انداز کا کام، تالے والی کنڈی پیتل کی اور اس کا بچھوا لوہے کا تھا۔ گزرے وقتوں کے میخ کوکے جو راجپوتانہ کے قدیمی محلوں کے دروں کھڑکیوں پہ خوبصورتی اور مضبوطی کے لیے لگائے سجائے جاتے تھے، ایک ابھرے ہوئے کوکے کو انگلی سے چھوا ہی تھا کہ دھر دھیرے سے دھڑس گیا۔ در دل کا ہو، دماغ کا یا گھر کا، ہلکا سا بھی کھل جائے تو دوسری جانب کچھ نہ کچھ ضرور دکھائی دیتا ہے۔ جنگلی پاگل پون کا ایک بھٹکا ہوا تریرا جھیت سے اندر داخل ہوا۔ جھونکوں ہواؤں کے دامن نزہتوں، وسعتوں اور انجانی منزلوں کے بلاؤں سے جل تھل ہوتے ہیں۔ سورج کی کرنیں، باد صبا کی تریریاں، بارش کی بوندیں، یہ پیامبر ہی تو ہوتی ہیں۔ جنگل کی پاگل پون نے مجھے شاید کوئی پیغام دیا تھا کہ میں نے دروازے پہ ہاتھ دھر دیا۔ دروازہ یوں کھلتا گیا جیسے میرے اشارے کا منتظر تھا۔ بارہا مجھے تجربہ ہوا کہ جو ہونا ہوتا ہے اس کے اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی نادیدہ طاقت آپ کو اس طرف دھکیلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ چوکھٹ الانگ کر میں باہر نکل آیا۔ گھپ اندھیرا، دور دور تک روشنی، نہ کوئی ستارہ، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے۔ میں جہاں کا تہاں وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد ہاتھوں پاؤں سے آس پاس ٹٹولنا جو شروع کیا تو معلوم ہوا ایک ورانڈے میں کھڑا ہوں۔ آگے سامنے لکڑی کی باڑ ہے اور نیچے شکستہ سی 2 سیڑھیاں۔ باڑ سے ٹیک آسرا لیے کچھ دیر گرد و پیش کی ٹوہ لیتا رہا۔ بندے کے اندر کوئی اگر روشنی ہو تو باہر کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے، بس ریفلیکٹر کا زاویہ درست کرنے اور فوکس قائم کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ ویسے بھی انسانی بصارت تاریکی میں کچھ دیر ساتھ لینے کے بعد اپنی بصارتی نظام کو درپیش ضرورت کے مطابق درست کر لیتی ہے اور انسان آسانی سے گرد و پیش میں نظر ڈال سکتا ہے، مگر جو جماندرو سیاہ پوش ہو، اندر باہر کالکیں ہی کالکیں، جس کو سپید بھی کالا ہی دکھے، جس کے پیا کا رنگ بھی کالا کرما والا ہو، اسے بھلا اندھیروں سے کیا خوف؟ سمندروں میں اندھیرے نہ ہوں تو مروارید اور مونگے پیدا نہیں ہوتے۔ پہاڑوں چٹانوں کے باطن اگر سیاہی، سوز اور ثقالت سے تہی ہوں تو کاربن کوئلہ نہیں بنتا۔ کالا کوئلہ نہ ہوگا تو شفاف اور شعلہ رو الماس کہاں سے جنم لے گا؟ شب تار کے آنچل سے ہی سپیدہ سحر کی افشاں بکھرتی ہے۔ قرۃ العین کی سیاہی سے دیداوری کی تمام تابانیاں عالم شہود میں آتی ہیں۔ گھٹاؤں میں اندھیرے نہ ہوں تو سائقہ رقص فرما نہیں ہوتی، بارش کی بوچھاریں چھما چھم نہیں گرتی، سرخ گلابی سفید گلابوں سے گلستان بھرے ہوتے ہیں، سیجیں سجی ہوتی ہیں، سرو صحروں گردنوں میں پڑے ہوتے ہیں، قبروں مزاروں پہ دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کالا گلاب بھی دیکھا، کسی گل فروش کے ہاں یا کسی گل نگر میں نظر آیا ہو۔